اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے بار تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر بار تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عمران۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عمران، اور حضرت عمران خود فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے بار تشریف لایا، جب میں اور اللہ کے پیارے حبیب بار تشریف لائے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی بڑی بیمار ہے، آپ کی بیٹی کو بخار ہے، آپ کی بیٹی بڑی بیمار ہے، فاطمہ بیمار ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا، جانا تو ادھر تھا، جیسی بیٹی کے بارے میں سنا کہ میری بیٹی بیمار ہے، فاطمہ کو بخار ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف روانہ ہو۔ جب فاطمہ کے گھر پر پہنچنے کے بعد گیٹ کو ہلایا، ہلانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گیٹ کھولا۔ جیسے فاطمہ نے گیٹ کھولا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کے رونے لگی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابا جان، مجھے بڑا تیز بخار ہے، مجھے بڑا تیز بخار ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آنسو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بالوں کے اوپر گرنے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب رو رہے ہیں، آنسو فاطمہ کے بالوں کے اوپر گر رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، اور آنسو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر گر رہے ہیں۔ اب جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا، بیٹی نے جب یہ کہا کہ ابا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اے بیٹی تو رو مت، میں تیرے لیے جنت سے کھانا منگوا لیتا ہوں، اے بیٹی تو رو مت، میں تیرے لیے جنت سے کپڑے منگوا لیتا ہوں، اے بیٹی تو رو مت، جس چیز کی تجھے حاجت ہے میں وہ چیز تیرے لیے منگوا لیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا کہا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ، میں بھی صبر کر رہا ہوں، تو بھی صبر کر، بیٹی میں بھی صبر کر رہا ہوں، تو بھی صبر کر۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے کہا اے بیٹی، ہو سکتا ہے اسی سبب کے بدلے میرا رب میری گناہگار امت کو بخش دے۔ کتنی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب ہم سے، کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت، کتنا پیار تھا ہم سے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھلا چکے ہیں، ان کی سنتوں کو بھلا چکے ہیں، ان کے نقش قدم کو بھلا چکے ہیں، ان کی سنتوں کو بالکل ہم ختم کر رہے ہیں۔ کون سا منہ لے کے جائیں گے، کون سا چہرہ لے کے جائیں گے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس؟ کوئی پوچھے تو صحیح مولا علی سے، ارے پوچھو تو صحیح، کوئی مولا علی کے پاس جا کے پوچھے تو صحیح۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت مسجد نبوی کے اندر ایسا تھا کہ غم کے بادل ٹوٹ رہے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک دن ایسا تھا کہ غم کے بادل ٹوٹ رہے تھے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ آپ اس دنیا سے جانے والے تھے، اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے والے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیا، میں نے دیکھا اللہ کے پیارے حبیب کے ہونٹ ہل رہے ہیں،
مجھے کچھ سنائی نہ دیا، میں آگے گیا، میں نے اپنے کان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کے قریب کیا تو میں نے سنا اللہ کے پیارے حبیب کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اے علی میری امت کو بتا دینا، اے علی میری امت کو بتا دینا کہ نماز کو کبھی قضا نہ کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کہ اے علی میری امت کو بتا دینا کہ وہ نماز کو کبھی قضا نہ کرے۔ تو میرے دوستو سوچو تو صحیح، ہم نے کیا کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے تو نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے تو نماز کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ کون سا چہرہ کون سا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کے اس پیارے حبیب کے پاس؟ اگر میں قسم کھا کر کہوں تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو آج فجر کی نماز کس کس نے ادا کی؟ آج فجر کی نماز کس کس نے پڑھی؟ ہو سکتا ہے میری بات کڑوی لگے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگوں کو کڑوی لگے، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، آج فجر کی نماز کس کس نے ادا کی؟ کس کس نے فجر کی نماز پڑھی؟ اور جس نے نہیں پڑھی وہ سوچے کون سا منہ لے کے جائے گا، کیا کہے گا؟ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو سچی بات ہمیشہ کڑوی ہی لگے گی۔ آج مجھے برا بھلا کہہ لوگے، کیوں کہ بھئی حافظ صاحب تو ہمیں یوں کہہ رہے ہیں، مجھے برا بھلا تم لوگ کہہ لوگے اور کچھ بھی کہہ لوگے، جتنا تمہارے ذہن کے اندر آئے گا تم کہہ لوگے۔ ارے ان فرشتوں سے کیا کہو گے جو تمہیں ٹانگ سے پکڑ کر گھما کر کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر ڈالیں گے؟ انہیں جا کے کہنا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہ کہنے والے، ہماری مرضی ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، تم کون ہوتے ہو؟ ان فرشتوں کے پاس جانا، انہیں یہ بات کہہ دینا، وہ کچھ نہیں سنیں گے، تمہاری ٹانگوں سے پکڑ کر تمہیں کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر ڈالیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ نماز کی اہمیت اور نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ تب تمہیں پتا چلے گا اس بات کا کہ جب ایک سانپ تمہارے ناک کے اندر سے داخل ہو کر دوسرے ناک سے نکلے گا تب تمہیں پتا چلے گا نماز کی اہمیت اور نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ سانپ تمہارے کان کے اندر سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکلے گا تب تمہیں پتا چلے گا نماز کی اہمیت اور نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ گرم کھولتے وہ سریے جب تمہارے منہ کے اندر ڈال کر خدا نہ خواستہ کہاں سے نکالیں گے تب تمہیں پتا چلے گا نماز کی اہمیت اور نماز کا مرتبہ کیا ہے۔ تجھے زمین کے اوپر لٹا دیا جائے گا، تجھے زمین کے اوپر لٹا دیا جائے گا، تیری آنکھیں کھلی ہوں گی، تو سانسیں لے رہا ہوگا، تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، لیکن تیرا جسم حرکت نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، تیرے پاؤں حرکت نہیں کریں گے، تو سب کچھ دیکھے گا، سنے گا، تو سانسیں بھی لے رہا ہوگا لیکن تیرا جسم حرکت نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، تیرے پاؤں حرکت نہیں کریں گے۔ تب فرشتے تیرے جسم کے اوپر کیڑوں کو چھوڑیں گے، وہ کیڑے تیرے جسم کے اوپر تیرے پیٹ کے اندر سے سوراخ کریں گے، وہ سوراخ کریں گے، مورے نکالیں گے، اور وہ سوراخ کر تیرے پیٹ کے اندر پوری تباہی مچا کر جب تیری پیٹھ کے اندر سے نکلیں گے تب تجھے پتا چلے گا نماز کی اہمیت اور نماز کا مرتبہ کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے۔ میرے دوستو سنبھل جاؤ، قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے پیدا کیا اس رب کی، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارا یہ جسم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ نماز کو اپنا بنا لو، نماز کو سینے سے لگا لو، اپنے سینے میں بسا لو، نماز کو اپنا ایک نشہ بنا لو، نشہ کہ نماز کے بغیر نہ تمہیں بیٹھتے ہوئے سکون ملے اور نہ ہی اٹھتے ہوئے سکون ملے، اس طریقے سے نماز کو تم اپنا بنا لو۔ اور یاد رکھو اگر تم نے نماز کو اپنا بنا لیا تو نماز تمہیں اپنا بنا لے گی، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نماز نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔